لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان 10 دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کا روزہ. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ. الحمدللہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ 9 ذو الحجہ کا روزہ بن جائے گا. لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر، تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا، تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے. تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق 9 ذو الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو آج کل پخ چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے، اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو 9 ذو الحجہ ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں تھی. تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے کہ وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب موبائل آیا نا سامنے، تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے جس کو ہم لاجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں، اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہے وہ پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ 9 ذو الحجہ یا یوم عرفہ دیکھا جائے گا تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے. امریکہ میں قیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا. اور پلین ٹروتھ میگزین میں موجود ہے، پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی. اور امریکہ آبادی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر ہے، 32 کروڑ کے قریب آبادی ہے، پاکستان سے بھی 1.5 گنا. اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے، یہ مولوی اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا. بھائیو شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی، یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا. 9 ذو الحجہ، یوم عرفہ سے مراد 9 ذو الحجہ. الحمدللہ. تو یہ دلیل ہے جس کو سورۃ الانفال میں فرمایا گیا جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ. تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں. اور پاکستان میں انشاءاللہ عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ 9 ذو الحجہ کو وہاں جا کر کے رکتے تھے عرفات میں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. لوگ قریش سے کہا کہ جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں مزدلفہ، تم لوگ بیٹھ رہتے ہو، تم لوگ بھی جاؤ وہاں سے ہو کے آؤ. تو اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا. اور اسی مناسبت سے اس دن کے روزے کا نام صوم یوم عرفہ رکھا گیا. لیکن ہمیں کیا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، ریڈیو وغیرہ آنے سے پہلے کیا کسی کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج حاجی لوگ ذو الحجہ کے 9 تاریخ میں
سعودیہ کے حساب سے چاند دیکھنے کے وہ لوگ عرفہ میں ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ہم آپ کو صحیح دلیل کی طرف واپس لوٹاتے ہیں۔ دراصل اسلامی اور ہجری مہینے کی تعین اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی کچہری ہر مہینے کی تاریخ کو تعین کر کے لوگوں کے لیے اعلان کرے، کیونکہ اس کے ساتھ اول تو روزے کا مسئلہ ہے۔ پیارے رسول نے واضح طور پر رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ توڑو۔ اگر چاند نہیں نظر آیا 29 کے دن تو 30 تاریخ تک مکمل کر کے عربی مہینہ، پھر دوسرے دن سے روزہ رکھو۔ یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں مدینے میں جب چاند دیکھا جاتا تھا تو پوری دنیا کے لوگ رکھتے تھے مدینے کے روزے کے ساتھ، یا کیسے کرتے تھے؟ ان کو تو حقیقت میں یہ چیز کہنا کہ نہیں سب لوگ رکھتے تھے، یہ بڑی غیر معقول بات ہے۔ خبر کیسے لگے گی؟ صرف مکے اور مدینے میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ اگر خبر دینے والا پہنچے مکہ جا کے خبر دینے کے لیے تو 8 دن کے بعد پہنچے گا۔ اس وجہ سے جو اصل قاعدہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ دیکھ کر کے وہاں کی حکومت اعلان کرے کہ آج ہمارے یہاں چاند پہلے رجب کے مہینے میں سوموار کو پہلی تاریخ ہے، اگرچہ مکے میں اس سے پہلے منگل کو رہی ہو یا اتوار کو رہی ہو۔ اس طرح ہر جگہ کی حکومت کے اوپر فرض ہے، حکومت اسلامیہ کے اوپر، کہ جہاں مطلع یعنی ایک جگہ سے دیکھنے کے بعد دوسری جگہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کی کیا مسافت ہو سکتی ہے، اس کو علماء اور علماء فلک مل کر کے ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر مکے میں دیکھا گیا تو اس کے سمت میں جتنے ہیں مکے کے دائیں اور بائیں، وہ دائیں اور بائیں مکے کے اگر چہرہ مغرب کی طرف چاند جہاں سے نکلتا ہے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو تو کتنی دور تک نظر آ سکتا ہے مکے کا دیکھا ہوا چاند۔ تو اس درمیان جتنے لوگ دیکھیں گے یا جن کو خبر پہنچے گی ان کو روزہ رکھنا، کیونکہ مطلع ایک ہوا۔ اور مطلع مانے چاند نکلنے اور چاند ڈوبنے کا اعتبار، اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے قریب مولا ابن عباس کو بھیجا شام میں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام کے لیے۔ وہ کام مکمل کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا وہاں؟ تم نے چاند دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ کس دن؟ جمعہ کی دن سنیچر کی رات کو، یعنی سنیچر کا پہلا دن تھا روزے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن اتوار کی رات کو دیکھا ہے، تو ہم لوگوں کا روزہ پہلا اتوار کو ہوگا، اگرچہ شام والوں کا سنیچر کو ہے۔ ولا نزال نصوم، برابر ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ چاند نظر آئے یا 30 رمضان پورا کر دیں۔ یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لفظ ان کا ہے، یہ معنی ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں پیارے رسول نے۔ گویا مطلع نکلنے اور ڈوبنے کا اعتبار ایک اصل ہے اسلامی مہینوں کے تعین میں، اور اس کے پیچھے جو کچھ احکام ہو سکتے ہیں روزے کے یا 15 روزہ اور عید کے، اسی طرح 13، 14، 15 جو ایام بیض ہیں ان کی تعین کے لیے، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کی تعین کے لیے اسی چاند کا اعتبار ہر ملک کو اپنے اعتبار سے کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ یقیناً جس طرح نمازوں میں فرق مانتے ہیں کہ نہیں سب، اگر اس وقت سعودیہ میں 10 بجے ہیں تو انڈیا میں 12:30 بجے یعنی ظہر کا وقت یا ہو جائے گا، یہاں کے 10 بجے وہاں 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکے کے ساتھ ہر چیز میں چلنا چاہیے تو اپنی نماز بھی جو سعودیہ کے آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں 10 بجے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح چین والے بھی 10 گھنٹہ پہلے ظہر پڑھنا شروع کر دیں، بہت اشکال آئے گا۔ اور ہمارا دین الحمدللہ ایک ضابطہ اور قانون کا دین ہے،
جو تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر ایک کے لیے پیارے رسول رسول ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کا حکم ہے۔ 2 سال کے گناہ اگر معاف ہوتے ہیں، من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جو کسی کو افطاری کروا دیتا ہے اس کو بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ دوست تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ اگر 30 سالہ نوجوان 15 لوگوں کو تیار کر لے کہ یہ روزہ رکھیں اور افطاری میرے گھر میں کرنا، ادھر مغرب کی اذان ہوگی، ادھر زندگی کے ایک ایک گناہ سے اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیں گے۔ یوم عرفہ علماء کی اپنی اپنی بحث ہے کہ کون سا دن ہوگا یوم عرفہ کا، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں وہ دن، یہ 9 تاریخ۔ میدان عرفات میں جو حاجی جاتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یوم عرفہ 9 تاریخ کو حاجی وہاں ہوتے ہیں۔ آج چونکہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا نظام اتنا بلڈ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سعودیہ میں چاند نکلا ہے کہ نکلا۔ 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خط، کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ پہ شیئرنگ، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، ای میل، کچھ نہیں تھا۔ اس لیے اگر جس دن حاجی میدان عرفات میں ہیں اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر عید بھی ان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدِ رُؤْيَتُ، ہر ملک کی اپنی رؤیت ہے اور شریعت نے پابند بنایا ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید کرو، چاند نظر نہیں آیا تو روزہ بھی نہیں ہوگا، چاند نظر نہیں آیا تو عید بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر 30ویں دن بھی پتہ نہیں چلا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کا دن مکمل کر لو، آگے جو ہے رمضان بھی شروع ہو جائے روزہ رکھ لو اور رمضان کے 30 دن ہو جائے تو عید کر لو۔ اس لیے ہر ملک میں، کتنے ایسے ملک ہیں اگر عرفات کے دن کا خیال کیا جائے وہاں رات ہوگی، کیا وہ رات کو روزہ رکھیں گے؟ کتنے مغرب کے علاقے ہیں، بلغاریہ اور دیگر شام کے علاقے، جہاں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے چاند، تو میدان عرفات سے بھی ایک دن پہلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر ملک کے مطالعے کا اعتبار ہوگا۔ ہمیں عرفے کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ عرفہ کے میدان میں انسان اپنے آپ کو فارغ کر لے، کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے، استغفار کے لیے، قرأت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، اس کے اندر اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تو جو آدمی حج کرنے نہیں جا رہا ہے اس کے لیے یہ بہترین سا موقع ہے۔ خاص طور پر ساتھیوں دن بھی اب بڑا نہیں رہ گیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے مقابلے میں 2 گھنٹے سے زیادہ دن چھوٹا ہو گیا ہے، ابھی 2 گھنٹے سے زیادہ۔ اور رمضان میں جو گرمی تھی وہ گرمی بھی اب نہیں ہے۔ اور اس سال تو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، کسی کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے کہ نہیں شیخ؟ عرفہ کا دن کس دن پڑ رہا ہے؟ جمعہ کو پڑ رہا ہے، جس دن کسی کی الا ماشاءاللہ ڈیوٹی بھی نہیں ہے، یا اگر ڈیوٹی ہے بھی تو ڈیوٹی مختصر ہے، ڈیوٹی ہے بھی تو عام دنوں میں مختصر ہے۔ تو اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا آپ لوگ نہ بھولیں۔ 9 تاریخ کون؟ جمعہ کا دن، کل جو جمعہ ہے نا اس کے بعد والا جمعہ ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک دن کا اگر روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کرنا۔ اسے عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے ساتھیوں؟ ہے 9ویں ذی الحجہ ہے۔ کون سی تاریخ ہے وہ؟ 9ویں ذی الحجہ ہے۔ اسے عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی لوگ اس دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں
اور میدان عرفات میں جمع ہونا حج کا ایک بڑا اہم رکن ہے، بلکہ سب سے اہم رکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت تو ہے، تو جو لوگ عرب سے دور ہیں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ آیا چونکہ عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے تو جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہریں گے اس دن روزہ رکھیں گے، یا اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ ساتھیوں یہ نیا کھڑا ہوا ہے، آج سے 25-50 سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آج جبکہ وسائل اعلام کی تیزی ہو گئی، سوشل میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے کہ ایک جگہ کیا ہو رہا ہے اسی وقت وہی چیز اسی وقت دوسری جگہ محسوس کر لی جاتی ہے، معلوم کر لی جاتی ہے، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ ساتھیوں اصل چیز یہ ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ مانتا ہوں کہ میرے نزدیک بعض وہ اہل علم جو میں اپنے سے اپنے اور ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر کے ثریا تارا جہاں پر ہے، یہ چاند نہیں، چاند سے بہت اوپر جہاں پر ثریا تارا ہے وہاں، یعنی میں ان کے علم کے مقابل میں کچھ بھی، لیکن میں بھی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی کی طرح جو دوسرے اہل علم ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر شخص، ہر جگہ کے رہنے والا اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ کس تاریخ کو روزہ رکھے؟ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن، اولاً تو اسے عرفہ کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عرفہ کا دن نہیں ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے۔ جس طریقے سے جمعہ کا دن اصل جمعہ اس کا نام نہیں ہے، ہم نے اب اس کا نام جمعہ رکھ لیا، ورنہ عرب میں اس کو کیا کہتے تھے؟ فارسی میں آدینہ کہتے تھے، ہمارے ہاں کچھ اور کہتے تھے، عرب لوگ اس کو عروبہ کہا کرتے تھے، لیکن چونکہ جمعہ کی نماز اس دن پڑھتے ہیں اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا ہے؟ الجمعہ پڑ گیا ہے۔ تو عرفہ کا دن اس لیے کہ اسی دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، ورنہ اصل کیا ہے؟ وہ 9ویں ذی الحجہ ہے۔ اگر بفرض محال مان لیا جائے کہ حج اگر ہندوستان پاکستان میں ہوتا تو ہم 8ویں ذی الحجہ کو قیام کرتے یا 9ویں ذی الحجہ کو قیام کرتے؟ وہاں پر 8ویں کو، جی 9ویں ذی الحجہ کو وہاں کر دینا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس کو انسان کو اپنے کام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی جب لیلۃ القدر ایک ہوتی ہے کہ نہیں ہے، لیلۃ القدر ایک ہوتی ہے تو یہاں رات ہے وہاں دن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کس طریقے سے اس کو انجام دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی اپنی حکمت ہے، اس پر ہمیں قیاس نہیں کہ ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اور اس لیے بھی ساتھیوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ حاجی جب عرفات کے میدان میں ہے تبھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو جواب ہندوستان کے لیے ذی الحجہ کا ذکر کیا ہے تفصیل سے سمجھائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حاجی جب عرفات میں ہوتے ہیں اس دن لوگ روزہ رکھیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آج جب ٹی وی، ٹیلی ویژن اور موبائل کا دور ہے، اس سے پہلے جتنے زمانے تھے بتائیے عرب میں روزہ رکھا جا رہا ہے، عرفات کا دن ہے، تو انگلینڈ والوں کو، چین والوں کو اور ہندوستان والوں کو کیسے معلوم پڑتا تھا؟ کوئی یہاں سے اڑ کے جا کے دیکھ کے آتا تھا وہاں پہ، کیسے معلوم پڑتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کیسا روزہ رکھنا سکھایا؟ اس زمانے کے لوگ آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں کیسا روزہ رکھتے تھے لوگ؟ کیا وہاں سے فون کر کے پوچھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ ہوتا ہے، وہاں 9 ذی الحجہ ہے وہاں وہ رکھیں گے، یہاں ہمارا ہے ہم رکھیں گے۔ اگر آپ یہ قید لگاتے ہیں کہ جس دن حاجی وہاں پر عرفات میں ہے اس دن ہوتا ہے، تو آپ بتائیے آج سے 100 سال پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج سے 100 سال پہلے تک جتنے روزے لوگوں نے رکھے
وہ کیا حساب سے رکھے؟ کیسے معلوم پڑا ان کو آج حاجی عرفات میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں معلوم پڑتا تھا، تو سارے روزے غلط ہیں؟ تو یہ دیکھیے، یہ تشدد ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ہم چاند کے مکلف ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں عرفات میں روزہ ان کا ہے، یہاں رکھ رہے ہیں، عید ان کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ حدیث میں کہاں بتایا گیا ہے آپ کو کہ آپ عرفے کے بعد میں ایک دن چھٹی کر کے پھر عید منائیں؟ یہ کہاں ہے؟ پھر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، جو عرب کے عالم ہیں، دیکھیے وہ وہاں کے ہیں، انڈیا کے نہیں ہوں، وہ عرب کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کا روزہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کو اس کا مکلف کیا ہی نہیں گیا کہ ہم معلوم کریں حاجی ابھی کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ